بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کلیم اللہ ایڈوکیٹ۔ آج ایک بہت امپورٹنٹ کیس کے اوپر بات کریں گے جس کے ساتھ پورے پاکستان پر ہیں۔ مخصوص نشستوں کا کیس جس میں پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی مل گئی ہے، عمران خان کی جیت ہوئی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کی عوام کی فتح اور جابر کو شکست ہوئی ہے، یہ غلط نہ ہوگا۔ ہوا کیا ہے، اس کے اہم نکات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ مخصوص نشستیں جو کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان کو مال غنیمت کے طور پر بانٹ دی گئی تھیں، وہ کل کے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو مل گئی ہیں۔ یعنی جن کو 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا تھا، پاکستان کی عوام نے اپنا حکمران چنا تھا، ان کو وہ ریزرو سیٹیں دوبارہ سے مل گئی ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ عرض کرتا چلوں، یہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیز میں خواتین اور اقلیتوں کی نشستیں ہوتی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خواتین اور اقلیتوں کی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیز میں ریپرزنٹیشن ہو۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دے کر یہ سیٹیں دوبارہ سے پی ٹی آئی کو دے دی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، مولانا فضل الرحمان کو یہ سیٹیں دینا ایک غلط فیصلہ تھا۔ 8-5 کے تناسب سے یہ فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں آیا ہے۔ بیرسٹر گوہر کے مطابق یہ 13-11 کے تناسب سے آیا ہے۔ جب ڈیٹیل آرڈر آئے گا تو چیزیں مزید واضح ہو جائیں گی۔ فیصلے کے مطابق سیٹیں مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں بلکہ پی ٹی آئی کو ملیں گی۔ یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ کہ پی ٹی آئی اس کیس کا شروع سے حصہ نہیں تھی، لیکن بعد میں پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس کیس کا حصہ بنے گی۔ معروف قانون دان سلمان اکرم راجہ صاحب نے پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کیا، وہ پی ٹی آئی کا حصہ بھی ہیں۔ جس بہترین انداز سے انہوں نے پی ٹی آئی کا مقدمہ لڑا، پاکستان کی عوام کا مقدمہ لڑا، بلا شبہ وہ تعریف کے مستحق ہیں۔ پی ٹی آئی کی پوری ٹیم تعریف کے مستحق ہے، کیونکہ اس مقدمے کو دوران ہم نے دیکھا کہ قاضی فائزہ صاحب بار بار یہ کہتے رہے کہ پی ٹی آئی سے متعلق یہ کیس ہے اور پی ٹی آئی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ میرے خیال میں پی ٹی آئی کا اس فیصلے کو جوائن کرنا ایک بہت اچھا فیصلہ تھا۔ اتنی بڑی کامیابی شاید پی ٹی آئی کو نہ ملتی اگر پی ٹی آئی اس کیس کا حصہ نہ بنتی۔ بلا شبہ وہ ججز بھی تعریف کے مستحق ہیں جنہوں نے انصاف کا ساتھ دیا، تحریک انصاف کا ساتھ دیا اور ایک تاریخی فیصلہ کیا۔ اب ان ججز کے نام سن لیں جنہوں نے پی ڈی ایم کا ساتھ دیا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دیا۔ ان میں ہمارے چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب، جسٹس مندوخیل صاحب، جسٹس نعیم افغان صاحب، جسٹس امین الدین خان صاحب، انہوں نے قاضی فائزہ سمیت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دیا۔ 8 ججز جنہوں نے بہت کلیئرلی کہا یہ مخصوص نشستیں ان کو دی جائیں جنہوں نے جرنل سیٹیں جیتی ہیں، جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: جسٹس منصور علی شاہ صاحب، یہ پاکستان کے آنے والے چیف جسٹس ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جسٹس شاہد وحید صاحب، جسٹس محمد علی مظہر صاحب، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس عرفان سادات صاحب۔ یہ 8 ججز ہیں جنہوں نے بڑا واضح کہا کہ جنہوں نے جنرل سیٹیں جیتی ہیں، یہ سیٹیں ان کا حق بنتا ہے، یہ کوئی لوٹ کا مال نہیں کہ آپس میں آپ بندر بانٹ کر لیں۔ ناظرین، ڈیٹیل آرڈر آئے گا تو اس میں مزید چیزیں واضح ہو جائیں گی، لیکن اس وقت جو چیزیں واضح ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس میں ایک تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کو آزاد قرار دینا، ان کی کینڈیڈیٹس کو آزاد قرار دینا الیکشن کمیشن کا ایک غلط فیصلہ تھا۔ نمبر 2، تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، سیاسی جماعت تھی، اور اس کے ممبر ابھی بھی پارلیمنٹ میں موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، ایم کیو ایم کو مخصوص نشستیں دینا ایک غلط فیصلہ تھا، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد نظریہ ضرورت دفن ہو گیا ہے۔
ناظرین، ایک بہترین موقع ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس دائر کرنا چاہیے، آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنی چاہیے۔ بہتر تو یہ ہوتا کہ چیف الیکشن کمشنر سمیت تمام ممبران خود ہی استعفیٰ دے جاتے، گھر چلے جاتے، لیکن پاکستان میں ایسا کم ہوتا ہے۔ ہم اخلاقیات کے ان معیار کو نہیں پہنچے، ہم بہت نیچے جا چکے ہیں۔ اگر کسی مہذب معاشرے میں ایسا ہوا ہوتا تو شاید اب تک تمام لوگ استعفیٰ دے چکے ہوتے۔ بلا شبہ قاضی فائز صاحب کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھیننا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اس کی بری تشریح کرنا ایک بہت غلط فیصلہ تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملک کی سب سے بڑی جماعت، جس کو عوام نے سب سے زیادہ ووٹ دیا، اس سے الیکشن سمبل چھین لیا، لوگوں کو کنفیوز کر دیا کہ لوگ ووٹ نہ ڈال سکے۔ لیکن یہاں پہ پاکستانی عوام کو داد دینا پڑے گی کہ جنہوں نے حق کا ساتھ دیا، جنہوں نے الیکشن سمبل ڈھونڈ کر پی ٹی آئی کو ووٹ دیا۔ ناظرین، اس فیصلے کا امپیکٹ یہ بھی ہے کہ عملی طور پر حکومتی ارکان جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ فارغ ہو چکے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت بن چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس 114 کا نمبر ہو چکا ہے۔ ناظرین، اس فیصلے کے ایک اور بھی پہلو ہے، وہ یہ کہ کچھ کینڈیڈیٹس نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر یا اس کی حمایت یافتہ ہو کر الیکشن لڑا، لیکن بعد میں نون لیگ اور آئی پی پی کو جوائن کر لیا۔ میرے خیال میں ان کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف آئین پاکستان کے تحت ڈیفیکشن کلاس لگا کر ان کو فارغ کر دے گی۔ ان حلقوں میں دوبارہ سے الیکشن ہوگا اور پی ٹی آئی کے ممبرز دوبارہ وہاں سے جیت جائیں گے۔ ایک اور بات آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ جب قیدی نمبر 804 عمران خان صاحب کو یہ خبر پہنچائی گئی کہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں بلکہ پی ٹی آئی کو دے دی گئی ہیں، تو انہوں نے آگے سے کہا اللہ الحق۔ انہوں نے بہت خوبصورت جملہ کہا، یہ ان کے اللہ پہ ایمان اور غیر متزلزل یقین کو شو کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے مزید لکھا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کو اس فیصلے میں کوئی کنفیوژن ہو، اگر کوئی گائیڈنس چاہیے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان چیمبر رابطہ کر سکتے ہیں، ججز ان کو گائیڈ کر دیں گے۔ اب 15 دن کا وقت ہے جس میں تحریک انصاف کو اپنی مخصوص نشستوں کی لسٹ دینی ہے، اور تحریک انصاف کے جو آزاد ممبرز ہیں جن کو الیکشن کمیشن نے اپنے غلط فیصلے سے آزاد ڈکلیئر کر دیا تھا، انہیں دوبارہ سے تحریک انصاف کو جوائن کرنا ہے۔ دوبارہ سے بتاتا چلوں، اس وقت پارلیمنٹ میں تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت بن چکی ہے، 114 کا نمبر ان کے پاس ہو چکا ہے۔ اس فیصلے کا ایک اور امپیکٹ بھی ہے، وہ یہ کہ اب تحریک انصاف میں یہ دوڑ شروع ہو جائے گی کہ میری خواتین کو بنا دو ایم این اے، اس کو بنا دو سفارش، اور جسے کہتے ہیں کہ اپنوں کو نوازنے کے لیے کوششیں شروع ہو جائیں گی۔ میرے خیال میں عمران خان صاحب کو ان لوگوں کو، ان خواتین کو یہ سیٹس دینی چاہیے جنہوں نے اس فسطائیت کا مقابلہ کیا، جو ڈٹ کے کھڑی رہیں، جو بول سکتی ہیں، جو تحریک انصاف کو کھل کے ڈیفینڈ کر سکتی ہیں، جنہوں نے جیل کاٹی ہے۔ بہت سی خواتین اب بھی جیل میں ہیں، اور یہ ایک بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ جن خواتین نے جیل کاٹ لی ہے وہ پارلیمنٹ میں بہت ٹف ٹائم دینے والی ہیں۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب نے جیل سے بیٹھ کر یہ مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو فی الفور سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے، اپیل کرنی چاہیے، اپنے بلے کا نشان واپس لینا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ان لوگوں کے خلاف، چیف الیکشن کمیشن کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنی چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے دیدہ دلیری سے جان بوجھ کر پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آزاد ڈکلیئر کر دیا، لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کو چیف الیکشن کمیشن کے خلاف یہ کارروائی کرنی چاہیے۔ میرے خیال میں عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ بہت امپورٹنٹ ہے،
اور یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر بجلی کی طرح گرا ہے۔ ناظرین، 2 امپورٹنٹ کیس تھے، ایک یہ مخصوص نشستوں والا کیس جس کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آ گیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں اس کے بہت دورس نتائج ہوں گے پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر۔ دوسرا فیصلہ اسلام آباد میں ٹریبونلز کے پاس ہے، اسلام آباد کی 3 نشستوں کا کیس ہے۔ میرے خیال میں اگر وہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آتا ہے تو یہ بند ٹوٹ جائے گا، پھر پورے پاکستان سے تحریک انصاف کو سیٹیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ میں کہوں گا ابھی تو یہ شروعات ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔